کامیابی کے دو حصے۔ صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ دیوالیہ مسلمان وہ ہے جو بہت سے اعمال صالحہ مثلا روزے اور نماز کو جمع کرتا ہے، لیکن جیسا کہ اس نے ظلم کیا لوگوں کو ان کی نیکیاں ان کے متاثرین کو دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو ان کے شکار کے گناہ انہیں قیامت کے دن دیے جائیں گے، یہ انہیں جہنم میں پھینکنے کا باعث بنے گا۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان کے دونوں پہلوؤں کو پورا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض ہیں، جیسے فرض نماز۔ دوسرا پہلو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، جس میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی شامل ہے۔ درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں اعلان فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جسمانی اور زبانی اذیت کو برقرار نہ رکھے۔ کسی شخص اور اس کے مال سے دور، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی بھی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود معاف کرنے والا ہے، وہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا جو اس سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا جن میں دوسرے لوگ شامل ہوتے ہیں جب تک کہ شکار پہلے معاف نہ کر دے۔ چونکہ لوگ اتنے معاف کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے وہ قیامت کے دن ان کی قیمتی نیکیاں چھین کر ان سے بدلہ لیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے تب بھی وہ جہنم میں صرف اس لیے جا سکتا ہے کہ اس نے دوسروں پر ظلم کیا ہے۔ نماز اور روزے جیسے اعمال صالحہ کو جمع کرنے کا کوئی مطلب نہیں، صرف انہیں قیامت کے دن دوسروں کے حوالے کر دیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کو بڑھانے اور گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔